عراق کے شمالی علاقے میں نینوا نام کے ایک علاقے میں الحمدانیہ نام کے ایک دیہات میں ایک بڑے زور شور کی شادی ہو رہی ہے۔ شادی میں لگ بھگ 1100 سے زیادہ لوگ ہیں۔ بڑے خوبصورت جگمگ کرتے ہوئے ہال کے اندر لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، زور کی آوازیں چل رہی ہیں، خوشیاں ناچ رہی ہیں اور ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ شادی کے اس ہال میں سارے لوگ جشن کا سما دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں کچھ لوگ آتش بازی کرتے ہیں۔ اس آتش بازی کے نتیجے میں ہال میں نہ جانے کب کیسے آگ لگ جاتی ہے، اور وہ ہال جس میں الگ الگ ٹائپ کے کب پردے لٹکے ہوئے ہیں اور اس میں جو ڈیکوریشن کیا گیا ہے وہ سب لکڑی کا یا ایسی چیزوں سے بنا ہوا ہے جس میں آگ بہت جلد پکڑ لیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ابھی تک جہاں سے خوشیاں امنڈ رہی تھی، جہاں پر خوشیاں کھیل رہی تھی، اچانک پورا حال ماتم میں بدل جاتا ہے۔ لاشیں گرنے لگتی ہیں۔ 113 لاشیں اسی حال میں جل کر راکھ ہو گئی، خاک ہو گئی۔ 150 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے اور ابھی مزید لوگوں کے مرنے کا امکانات باقی ہے۔ یہ اس طرح کی چیزیں، آتش بازی نام کی چیزیں ہمارے ماحول میں بھی، ہمارے کلچر میں بھی نہ جانے کہاں سے ہم نے اس کو اڈیپٹ کر لیا، اور آج ہمارا نوجوان بھی اس کو بڑی شان سے اور اپنے لیے بڑے فخر کے ساتھ اس طرح کی چیزوں کو انجام دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں کتنے بڑے حادثات کو جنم دیتی ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ دوسری چیز جو ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اس حال سے نکلنے کے لیے جب لوگ بھاگ رہے تھے تو باہر کے راستے اس طرح کی گاڑیاں کھڑی تھی کہ لوگوں کو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملی۔ آج ہمارا بھی حال کچھ ایسے ہی۔ ہمیں اپنی ذات کے فائدے کی چیز چاہیے، حتیٰ کہ ہم جب نمازوں کے لیے آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد کے دروازے سے ہٹ کر ہم اپنی گاڑی کو کہیں دور لگائیں۔ مسجد کے سامنے اس انداز میں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ خیر کرے کہ اگر کوئی چیز ہو جائے تو لوگوں کے لیے نکلنے کا راستہ تک نہیں ہوتا۔ یہی حال ہمارے شادی ہال کے پاس آپ جا کر دیکھیں، یہی چیزیں ہمارے گھروں اور محلوں کے پاس جا کر دیکھیں۔ لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، ہونے دیں، مجھے اس سے کیا، میرا اپنا کام نکل گیا ہے، یہ بس۔ میں گاڑیوں کی بات کر رہا ہوں، جا کر باہر جا کر چپلوں کو دیکھیں، ہماری چپلیں بتاتی ہیں کہ ہم کتنے غیر مہذب لوگ ہیں۔ چپل رکھنے کے لیے سٹینڈ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جس بے ترتیبی کے ساتھ چپلیں رکھی ہوتی ہیں، ہمارے معصوم بچے بھی اس مسجد میں آتے ہیں، بے خیالی میں اگر بچہ بھاگ رہا ہو، کسی چپل کے اندر اس کا پیر آ کر گر جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو دین، جو اسلام دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانے کی بات کرتا ہے، ہمیں تو ضد ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینے میں ہمیں مزہ آتا ہے۔ ہمارے شادی بیاہ ہو، کام کاج ہو، لین دین ہو، ہر معاملے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ موجود ہے، کسی کو پیسہ دینا ہوتا ہے لیکن ٹال مٹول کیا جاتا ہے، اس کو ذہنی جسمانی تکلیف دی جاتی ہے، بار بار اس کو گھر سے بے گھر کیا جاتا ہے، آنے جانے کے لیے اس کو لوٹایا جاتا ہے کہ آج نہیں کل آؤ، کل نہیں صبح میں آؤ، شام میں آؤ۔ اس طرح کی تکلیف دینے میں ہمیں ایک طرح کا لطف آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس بات پر آمادہ کرتے تھے، اس بات کی تربیت کیا کرتے تھے
کہ تم انسان تو کجا کسی جانور کو کسی پرندے کو بھی اگر تکلیف دو گے اس کے انجام سے بھگتنا پڑے گا.